آپ کے خیال میں موجودہ دور میں زمین کتنے براعظموں پر مشتمل ہے؟ 7؟ ایک بار پھر سوچ لیں، کیونکہ اب اس فہرست میں ایک اور براعظم بھی شامل ہونے والا ہے۔ جی ہاں، ہم اسکول کے زمانے سے ہی یہی پڑھتے سنتے آ رہے ہیں کہ زمین کے 7 براعظم ہیں، اور نقشے پر بھی 7 ہی براعظم دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جس طرح ہم سے بہت سے حقائق چھپائے جاتے ہیں، اسی طرح ہم انسانوں سے ہی 8واں براعظم بھی چھپایا گیا۔ لیکن اب یہ براعظم سامنے آ چکا ہے۔ اس 8ویں براعظم کا نام گرینلینڈیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا زمین کا ٹکڑا ہے جو بحر الکاہل کے جنوب مغرب میں پانیوں کے نیچے موجود ہے۔ لیکن یہ براعظم شاید مکمل طور پر آپ کے لیے نیا نہیں ہے۔ شاید آپ نے بلند پہاڑیوں کے بارے میں سنا ہو جو زیادہ تو پانی کے نیچے ہیں لیکن تھوڑی سی سطح سمندر سے اوپر موجود ہیں، جس کو نیوزی لینڈ کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ اب براعظم کی حیثیت حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہو گیا ہے۔ سائنسدانوں نے نیوزی لینڈ اور نیو کیلیڈونیا جیسے چھوٹے جزائر کو ملا کر نیا براعظم دریافت کر لیا۔ اس سے پہلے زمین کا یہ ٹکڑا نظروں سے اوجھل تھا۔ 11 سائنسدانوں کی ٹیم کے مطابق نیوزی لینڈ اور نیو کیلیڈونیا کے آس پاس موجود تمام جزیرے سمندر کی گہرائی میں ایک ہی زمینی پٹی کا حصہ ہیں۔ زمینی پٹی سطح سمندر بلند ہونے کے باعث چھپ گئی اور اونچے ٹکڑے جزیروں کی شکل میں نمودار ہو گئے۔ دنیا کا نیا براعظم مختلف جزائر پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ 4.9 ملین اسکوائر کلومیٹر لمبی چھپی ہوئی زمینی پٹی سے منسلک ہے۔ جیوگرافیکل سوسائٹی آف امریکہ کا کہنا ہے اس نئی دریافت کو زمین کا حصہ ہونا چاہیے، جبکہ پرانی تھیوری کے مطابق اس کو صرف برفانی ٹکڑے سمجھا جاتا تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق 100 ملین سال پہلے گرینلینڈیا انٹارکٹیکا سے علیحدہ ہو گیا تھا اور 80 سال پہلے یہ آسٹریلیا کی زمین سے جدا ہو گیا۔ جیولوجیکل سوسائٹی کی جانب سے کی جانے والی تحقیق میں اس کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ گرینلینڈیا کا رقبہ 50 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو کہ آسٹریلیا کے 2/3 رقبے کے برابر ہے۔ اس میں 94% کا علاقہ پانی میں اور صرف کچھ ہی جزیرے 3 زمین کے ٹکڑے سطح پر نظر آتے ہیں، جو کہ نیوزی لینڈ کے شمال اور جنوب کے جزیروں اور نیو کیلیڈونیا پر مشتمل ہیں۔ آپ شاید یہ بھی سوچیں کہ پانی کے اوپر ہونا جزیرے کی حیثیت دیے جانے کے لیے ایک مشکل امر ہوگا، تاہم محققین نے اس کے لیے جو اصول وضع کیے ہیں وہ کچھ مختلف اور نئے ہیں۔ ارد گرد کے علاقے سے بلندی پر مختلف فرضیاتی ساخت، اچھی طرح بیان کیا گیا علاقہ، عام سمندر کی تہہ سے موٹی تہہ۔ سائنسدان اس براعظم پر تحقیق کے لیے 2 دہائیوں تک کام کرتے رہے ہیں، لیکن یہاں سوال یہ بھی ہے کہ کیا کتابیں لکھنے والے اب ایک بار پھر پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ کچھ ہی برس پہلے پلوٹو کو سیاروں کی فہرست سے نکال دیا گیا تھا، اور اب اس 8ویں براعظم کو براعظم تسلیم کرنے کی باز گزش بھی سنائی دے رہی ہے۔ حقیقت میں رسمی طور پر کوئی بھی ایسا سائنسی ادارہ نہیں ہے جو براعظموں کو شناخت دے سکے، اس لیے یہ مستقبل کی تحقیق سے ہی ممکن ہو سکے گا کہ شاید ایک دن ہم 7 کے بجائے 8 براعظموں کے بارے میں پڑھ رہے ہوں۔